متقی تھے وہ تو بیچارے ڈر گئے کہ کہیں ایک دانہ نہ ملنے پائے، کہیں خدا نہ خواستہ ان کا ایک دانہ ہماری طرف آ گیا تو کیسا نہ ہمارے پیٹ میں آگ چلی گئی. ایسے لوگ تھے اس معاشرے میں. تو یہ جو مشکل تھی کہ یتیموں کی تربیت بھی ایک طرف کرنی مقصود ہے، ان کے مال کی حفاظت بھی مقصود ہے، ان کی بھلائی اور فلاح و بہبود بھی مقصود ہے. تو یہ کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم تنہا ان کی دیکھ بھال، ان کی تربیت کا کی ذمہ داری نہیں نبھا سکتے، تو پھر جو عورتیں سند ہوں ان میں سے 2 3 4 تو 2 مثنا ثلاث رباع، یہ آپ حضرات کو اور بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ موقع نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کے دل میں خباثت ہوتی ہے تو اس سے الگ الگ جو ہے مفہوم اور معنی نکالتے ہیں. اور قرآن شریف سے اگر کوئی ضلالت حاصل کرنا چاہے تو وہی اس کو ملتی ہے، ضلالت بھی مل جاتی ہے، لیکن اگر ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اسے ہدایت ملتی ہے. تو مثنا ثلاث رباع اس کا ترجمہ جیسے آپ نے سنا 2 2 3 3 4 4. تو یہ بات جو کہی جاتی ہے یہ تاکید کے طور پہ کہی جاتی ہے. 2 2 کر لو، 3 3 کر لو، 4 4 کر لو. تو 2 2 ہم جب اردو میں بولتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں 2 2 ہم 4 بولتے ہیں، 3 3 6 ہم بولتے ہیں. 2 2 کر لو ایک تاکید ہوتی. مطلب یہ کہ اب تمہیں اجازت ہے کہ 2 کر سکتے ہو. یعنی مثلا یہ یتیم ہے، تمہاری پرورش میں ہے، تمہاری اپنی بیوی پہلے سے ہے، تم چاہتے ہو کہ اس کی تربیت میں جو ہے آسانی ہو، تمہاری مدد ہو، تو اس کی ماں کو بھی نکاح میں لے آؤ. 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو. اور آپ جانتے ہیں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے؟ 70 سے زیادہ 70 جو ہے شہید ہوئے تھے، 73 شہید ہوئے تھے. 70 مشہور ہے لیکن 73 کی روایت بھی آتی ہے. اتنے لوگ شہید ہوئے تھے، گویا سینکڑوں بچے جو ہے بیک وقت جو ہے وہ یتیم ہو گئے تھے، اور اسی طرح سے سینکڑوں جو ہے بیوائیں ہو گئی تھی. دیکھیے عرب معاشرے میں پہلے سے تعدد ازواج کا رواج تھا. یہ نہیں کہ تعدد ازواج وہاں پہ نہیں تھا، پہلے حکم دیا جا رہا ہے. حکم قرآن شریف نہیں دیتا، اجازت دیتا ہے. جان لیجیے کہ تعدد ازواج کی اجازت دیتا ہے، حکم نہیں دیتا. لیکن پہلے سے جو معاشرے میں تعدد ازواج چلا آ رہا تھا اس کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی. 10 9 اور پتہ نہیں، یعنی کوئی تک ہی نہیں، کوئی حد ہی نہیں کتنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جب آیت نازل ہوئی تو کچھ لوگ آئے، کسی کے پاس 10 بیویاں تھیں. آپ نے کہا کہ یعنی زیادہ سے زیادہ جو تم رکھ سکتے ہو 4، 6 کو چھوڑو. کسی کے پاس 9 ہے، 4 کو رکھو، 5 کو چھوڑو. ایک کے پاس 5 تھی، آپ نے کہا کہ 4 کو رکھ لو، 1 کو بہرحال تم کو نکالنا ہوگا. تو یہ اجازت دی گئی ہے. لیکن وہ جو ان کے یہاں تعدد ازواج تھا وہ یتیموں کے مقصد سے نہیں تھا، یتیموں کی فلاح و بہبود کی وجہ سے نہیں تھا. یہاں پہ خاص یہ جو اجازت ملی ہے ایک خاص موقع پر ملی ہے، اور موقع یہ تھا کہ معاشرے میں بہت سارے یتیم اور بیوہ ہو گئے. تو اس وقت یہ فرمایا کہ 2 یا 3 یا 4 کر لو، لیکن اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم عدل سے کام نہیں لے سکو گے تو ایک ہی پر بس کرو. یہی زیادہ قرین انصاف ہے. یعنی عدل جو ہے شرط قرار پائے. عدل اگر نہیں کر سکتے تو اس کی اجازت نہیں ہے. آدمی محض یعنی جنسی ہوس میں اور خواہشات نفس کی پیروی میں شادی کرے، اس کی یہ تعدد ازواج کا مقصد نہیں. تعدد ازواج کا مقصد یہ ہے کہ واقعتاً معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے. میں یہاں پہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ تا قیامت رہتی دنیا تک کا دین ہے. اور جس طرح سے سعودی عرب کا اس زمانے کا یعنی جزیرہ نما عرب وہاں کا دین تھا، اسی طرح سے یہ دنیا کے کونے کونے کا دین ہے. اگر کسی معاشرے میں لڑکیوں کی کمی ہے اور وہاں کا معاشرہ اور یعنی رواج کچھ اور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے ملک کا بھی معاشرہ، اس معاشرے کا رواج وہی ہو سکتا ہے. جنگ عظیم جو ہوئی یورپ میں 50 ملین جو ہے لوگ، 50 ملین اتفاق سے آج ہی ڈاکومنٹری آ رہی تھی، 50 ملین سے زیادہ لوگ مرے ہیں دوسری جنگ عظیم میں. ورلڈ وار 2 میں 50 ملین لوگ جو مارے گئے. یورپ پورا خالی ہو گیا مردوں سے. اس طرح کی اگر صورت حال ہو، آپ بتائیے کہ جہاں پہ 1000 مرد ہوں اور 5000 عورتیں ہوں، 4000 عورتیں ہوں، تو ایک یہ پابندی لگا دی جائے ایک ہی شادی کر سکتے، ایک آدمی ایک ہی شادی کر سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ باقی 4000، 1000 حصے میں 1000 آئیں، باقی جو 4000 رہ گئی وہ کہاں جائیں گی؟ کوٹوں پہ جائیں گی. اسلام جو ہے ایک سلوشن پیش کرتا ہے. اسی معاشرے میں اگر کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو یہی اس کا علاج ہے. بھلے سے ہمیں وہ چیز پسند نہ ہو، یہ چیز پسند نہ ہو. بہت یعنی خواتین، یقیناً کوئی عورت اس چیز کو پسند نہیں کرتی، یہ بات حقیقت ہے. کوئی اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کوئی، اس کے شوہر میں کوئی اور شامل ہو. لیکن ایک وقت وہ ایسا آئے گا کہ اگر اس کو، اس پہ وہ تیار نہ ہوئی، راضی نہ ہوئی،
تو پھر اسے اپنے شوہر سے کھونا پڑے گا یا اس کا شوہر اس کے ساتھ خیانت کرے گا. تو ان تمام چیزوں سے، اس قسم کی شکلوں سے بچنے کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے، اور یہ اجازت کبھی کسی وقت جو ہے کام آ سکتی ہے. ابھی پچھلے دنوں چند سال پہلے بوسنیا میں ہوا، بے شمار مرد مارے گئے، عورتیں بہت زیادہ ان کی تعداد بڑھ گئی. اب اگر تعدد ازواج سے مسئلہ نہ حل ہوتا، نہ کیا جاتا، تو آپ دیکھیں کہ بے اخلاقی معاشرے میں پھیلتی. اس بے اخلاقی کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آج وہ عورت سمجھ رہی ہے کہ ہم محفوظ ہیں، بڑے نیک ہیں، کل اس کی بیٹیاں جو ہے اس راہ پر جائیں گی. جس ملک میں، جس معاشرے میں بد اخلاقی بدچلنی پھیلے گی، تو اس کے بعد آپ کی اگلی نسل سمجھ لیجیے کہ خطرے سے دو چار ہے، بچ نہیں سکتی. وہ بچ گئی تو اس کے بعد والی نسل نہیں بچ سکتی. اس لیے بہرحال قرآن شریف نے یہ اجازت، تو یہ جان لیجیے کہ یہ اجازت دی گئی ہے، فضیلت نہیں بیان کی گئی، حکم نہیں دیا گیا کہ لازماً آپ جا کے کریں. فضیلت نہیں ہے، نہ کوئی بڑا وہ مستحب بڑا اچھا کام ہے. وقت حالات پڑھ سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے فرمائے کو آتو النساء صدقاتہن نحلہ، عورتوں کے مہر خرجلی کے ساتھ پورے پورے ہو. یہ وجہ یہی ہوئی کہ جب یعنی یہ حکم دینے کی، اس لیے کہ مہر تو دینا ہی دینا ہے، تو یہاں پہ کیوں یہ کہا کہ یہ بات دہرائی گی اس طرح سے کہ عورتوں کے مہر دو پوری خوشدلی کے ساتھ. یہ خیال لوگوں کے ذہن میں آتا تھا کہ آ سکتا تھا کہ ہم نے اس بیوہ سے تو اسی کے اپنے یتیم کے لیے شادی کی ہے، تو پھر مہر دینے کی کیا ضرورت ہے. فرمایا کہ نہیں، اسے بھی مہر دینا ہوگا. یہ نہ سمجھو کہ بیوہ ہے اور بچوں کی ماں ہے اور وہ آئے گی تو اس کی بھی تربیت ہوگی، اس کے بچے کی بھی ہوگی، اس کو بغیر مہر ہی دیے جو ہے وہ کام چلال نہیں. اسے بھی مہر دینا ہوگا، پوری خوشدلی کے ساتھ دینا ہوگا. البتہ اگر وہ اپنے طور پر یعنی اپنی خوشی سے، مرضی سے وہ کچھ چھوڑ دیں یا پورا چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے، معاف کر دیں، کوئی حرج نہیں، تب کھاؤ. اور اپنے نادانوں کو بلا تو صفا اموالکم، نادانوں کو ان کے مال نہ دو. اس لیے یہ مال وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا. تو ٹھیک ہے، یتیم کا مال ہے، اسے سنبھال لو، اسے انویسٹ کرو، اسے بہتر جگہ پہ رکھو کہ اس میں اضافہ ہو. یہ نہ ہو کہ یتیم کا مال رکھ کے کچھ نہیں کر رہے ہیں، زکوٰۃ اس کو کھائے چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ اس پہ بھی ہوگی، نقصان ہو رہا ہے. اسے بڑھائیں، اسے سب کچھ کریں. لیکن یتیم کے وہ اگر نادان ہے، چھوٹا ہے، نہیں جانتا اپنے یعنی مفادات کو اور مصالح کو، تو فرمایا کہ ان کو مال نہ دو. البتہ انہیں اس میں سے کھلاتے رہو، پہناتے رہو، ان سے بھلی بات کرتے رہو، اور یتیموں کا امتحان لیتے رہو، جانچتے رہو کہ ان کے اندر عقل آئی کہ نہیں، سوجھ بوجھ آئی کہ نہیں، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں. تو بالغ ہونا ہی صرف کافی نہیں، جب بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، اس کے بعد جب تم دیکھو کہ ان کے اندر سوجھ بوجھ آ گئی، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، ان کے اندر سوجھ بوجھ آ گئی ہے، معاملہ فہمی ہے، اپنے مال کو سنبھال سکتے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال کو دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا اسرافوں و بدارا نہیں کرو کہ بھئی اب یہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، بڑے ہونے کے بعد اپنا لے لیں گے، تو یہ نہیں کہ بھئی جلدی جلدی اور ہڑپ کرنے کے مقصد سے اسے کھا نہ جاؤ. ومن کان غنیا فلیستعفف، جو مالدار ہے اسے چاہیے کہ پرہیز کرے. مطلب یہ ہے کہ ان کے مال میں سے بالکل نہ استعمال کرے، نہ کھائے. یتیم اپنے گھر میں تربیت پا رہا ہے، یتیم کا مال ہمارے اس میں لگا ہوا ہے اور یتیم کے لیے محنت کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس میں سے اگر خود مالدار ہیں تو یتیم کا پیسہ بچا کے رکھیں، اس کی دولت بچا کے رکھیں، اس میں سے نہ. اگر فقیر من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اگر فقیر ہے، غریب ہے، تو اس میں سے معروف کے مطابق کھائے. یعنی ٹھیک ہے، یتیم کا مال ہے، اس کو بڑھا رہا ہے، اس کو انویسٹ کر رہا ہے، تو اس کو بھی کھلائے، خود بھی کھائے، لیکن معروف کے مطابق، بس اتنے ہی کہ جتنے سے مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنا کام چل سکتا ہے. اس لیے کہ اگر یتیم کے مال کو اس پہ توجہ نہ دی گئی، اس کی دیکھ بھال نہ کی گئی، اسے انویسٹ صحیح طرح سے نہ کیا گیا، تو اس کا زیادہ نقصان ہوگا بنسبت اس کے کہ جو وہ شخص تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا اس میں سے آتا ہے. تو جب ان کے مال انہیں تم دو تو اس پہ گواہ بنا لیا کرو. یہ بہت اہم چیز ہے، اس پہ گواہ بنا لیا کرو اپنے معاشرے سے، خاندان کے، فیملی کے لوگوں کو. دیکھو بھئی یہ ان کا مال ہم دے رہے ہیں، 4 آدمیوں پہ، 2 آدمیوں کو، جو بھی گواہی کا طریقہ ہے مناسب طریقے سے ان کو دو کہ پورا معاشرہ جان جائے کہ ہاں انہوں نے اب آج اس کا مال الگ کر کے، اس کی پراپرٹی الگ کر کے، منقولہ یا غیر منقولہ جو بھی جائیداد ہے اس کو دے دی ہے. بہرحال حساب کرنے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.